اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیات 148 اور 149 ہیں۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کے جسم میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ تو ان سے بات ہی کر سکتا تھا اور نہ انہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا، پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود خدا بنا لیا۔ وہ واقعاً سخت گناہگار و ظالم تھے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے بندوں کو سیدھا راستہ بتائے اپنی حجتوں کے ذریعے سے، لیکن وہ بچھڑے کو پھر بھی اپنا خدا سمجھتے تھے، جبکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ وہ نہ انہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب ان کی حماقت کا جادو خود ان کے ہاتھوں سے ٹوٹا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعاً بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، تب وہ کہنے لگے اگر ہمارا مالک ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کر دے گا تو ہم بڑا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خوار کے معنی گائے، بیل، بکری یا بھیڑ کی آواز کے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتی ہے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تورات لانے کے لیے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک مورتی بنا لی اور اسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ مصر میں گائے کی پرستش اور اس کو مقدس سمجھنے کے رواج سے بنی اسرائیل اتنی شدت سے متاثر ہو چکے تھے کہ قرآن میں فرمایا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بس کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، اپنا بخیریت فرعون سے نجات پانا، بند غلامی ٹوٹنا اور دوسرے کئی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ابھی ان سب باتوں کی طرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصنوعی خدا طلب کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جاتے ہی بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور تفسیر معالم میں لکھا ہے کہ بچڑا سچ مچ کا بچڑا نہیں بن گیا تھا، وہ وہی سونے چاندی کا رہا اس میں سے آواز کا پیدا ہونا تو آواز مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی بڑی کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایسی بے بس مخلوق کو اپنا خدا مان لیا جائے۔ تورات میں کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے، خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکالا ہے۔ یہ خروج میں لکھا ہے۔ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ حجت شرعی اور عقلی کے سامنے خوارق عادات سے دھوکہ کھانا حماقت ہے۔ اور تفسیر انوار النجف کی جلد 9 صفحہ 98 اور 99 پر یہ لکھا ہے کہ قصہ یہ تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں میں جزیہ دے کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور جب ان کا عید کا دن ہوتا تو انہی سے زیورات عاریتاً لے لیا کرتے تھے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، وہ عید کا دن تھا اور فرعونیوں کے زیورات ان کے پاس تھے۔ جب دریائے نیل عبور کر کے پار ہوئے اور فرعون میں اپنے لشکر کے غرق ہو گیا
تو حضرت موسیٰ وعدہ خداوندی کے ماتحت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے جانشین بنا کر کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ جب 30 دن گزر گئے پس سامری جو ایک چالاک کاریگر بھی تھا، اس نے بنی اسرائیل سے ان فرعونیوں کے زیورات اکٹھا کر کے سونے کو پگھلا کر ایک گوشالے کا نمونہ بنا دیا جو گائے کے بچے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی مٹی لے کر بچڑے کے قالب میں ڈال دی، پس وہ آواز نکالنے لگا۔ اگلی آیت کے ذیل میں ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شرمندگی تو دل میں پیدا ہوتی ہے مگر اس کا اثر ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ یہ لغات القرآن نعمانی میں لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 216 پر۔ سقط ایدیہم ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، اس کا مطلب ہے عربی محاورے میں شرمندہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ امام راغب نے لکھا ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، خلق عظیم کے بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 385 پر کہ تم میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت منزل کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے اور تواضع زیادہ ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 389 پر کہ مومنین میں سے ان لوگوں کے ایمان زیادہ کامل ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، اور بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 387 پر لکھا ہے کہ تم میں مجھ سے زیادہ مشابہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 58 پر کہ حضرت علیہ السلام سے فرمایا کیا میں آپ علیہ السلام کو نہ بتاؤں کہ اخلاق کے لحاظ سے تم میں سے کون شخص مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلق کے لحاظ سے تم میں سب سے اچھا، حلم و بردباری کے لحاظ سے تم میں سب سے بڑا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اور اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کے رسول خلق عظیم پر فائز تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے نور الثقلین جو تفسیر ہے اس کی جلد 5 میں صفحہ 391 پر کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انک لعلی خلق عظیم کے بارے میں فرمایا خلق عظیم اسلام ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج۔ تمام مومنین شب جمعہ کو ضرور اپنے مرحومین کو یاد کریں، خاص طور سے میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے بھی اسی ہفتے، گزشتہ ہفتے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔